رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وَاعْلَمُوا اور جان لو ان فیکم بے شک تم میں موجود ہیں رسول اللہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لو یطیعکم اگر وہ تمہاری اطاعت کریں فی کثیر من الامر اکثر کاموں میں لعنتم تو البتہ تم مشکل میں پڑ جاؤ گے ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے حبب پسند فرمایا الیکم الایمان تمہارے لیے ایمان کو وزینہ اور اسے مزین کر دیا ہے فی قلوبکم تمہارے دلوں میں وکرہ اور اللہ نے ناپسند فرمایا الیکم الکفر تمہارے لیے کفر کو والفسوق اور فسق کو والعصیان اور نافرمانی کو اولئک هم الراشدون یہی لوگ ہیں سیدھی راہ پر چلنے والے فضلا من اللہ یہ اللہ کا فضل ہے ونعمت اور اللہ کا کی نعمت ہے واللہ علیم اور اللہ تعالی جاننے والے حکیم حکمت والے ہیں. سورہ حجرات کے اندر اللہ پاک نے آداب معاشرت کو بیان فرمایا بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارکہ کے آداب بیان فرمائے اس لیے کہ معاشرہ اس وقت تک بہتر ہو ہی نہیں سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ادب موجود نہ ہو. تو اس لیے حضور علیہ السلام کے آداب بھی آپ کی محفل میں بیٹھنے کے آداب بھی بیان فرمائے اور ضمن میں زندگی گزارنے کے مختلف اصول اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائے. پچھلے درس میں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ ایک ضابطہ اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی شخص خبر لے کر آئے تو اس کی خبر پر فوراً یقین نہ کر لیا کرو بلکہ اس کی اچھی طرح تحقیق کر لو. اور دیکھنے میں مشاہدہ میں یہی بات آتی ہے کہ خبر کی تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے جھوٹی خبر کی بنیاد پر اکثر گھروں میں معاشروں میں خاندانوں میں جھگڑے اور فساد برپا ہوتے ہیں. تو یہ زندگی گزارنے کا ایک بہت بڑا ادب ہے جب بھی کوئی بات سنیں تو اس بات کی اچھی طرح کیا کر لیں تحقیق کر لیں. اور اس میں ہم یہ بھی وضاحت کر چکے ہیں بیٹے کے سامنے اس کی سگی ماں بھی بیوی کے بارے میں آ کر کوئی بات کہے تو اکیلی ماں اپنی جگہ پر احترام اپنی جگہ پر لیکن خبر اس کی کے متعلق دین کا اصول یہ ہے کہ ماں کی خبر کی بھی کیا کر لیں گے تحقیق کر لیں. اور ایسے ہی بیوی کوئی بات آ کر ساس سسر کے متعلق کہیں تو محبت اپنی جگہ پر رشتہ اپنی جگہ پر لیکن اکیلی بیوی کا بھی اعتبار نہیں کرنا پہلے اس خبر کی اچھی طرح کیا کر لیں گے تحقیق کر لیں. یہ تو گھر کے لیے ہے. گھر سے باہر نکلے خاندان کے متعلق بھی آپ کے بھائی کے متعلق کوئی آ کر آپ سے کوئی بات کہتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا آپ کے کسی اور عزیز رشتہ دار سے متعلق کہتا ہے کہ انہوں نے یہ بات
بات کہی ہے کسی بھی آپ کے جاننے والے سے متعلق، اگر کوئی بات کہتا ہے جی آپ کے متعلق یہ کہی ہے، اب پہلا ادب تو یہ ہے، یاد رہے ایسی صورت میں اگر آپ کی ذات کے متعلق کوئی بات کہی گئی ہے، اس نے کہی ہے یا نہیں کہی، دین پہلا تقاضا یہ کرتا ہے آپ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، اس نے اگر کہا بھی ہے تو میں نے اسے معاف کر دیا، یہ جملہ آپ کہہ دیں گے تو جو بیچ میں آگ لگانے والا ہے وہ ناکام ہو جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ غلطی ہوئی بھی ہے پچھلے سے اور آپ نے جیسے ہی جواب میں یہ کہہ دیا کہ میں نے اسے معاف کر دیا، اب یہ خبر بھی ادھر جا کر پہنچے گی، آپ کی طرف سے یہ حسن اخلاق کا جب مظاہرہ ہوگا تو وہ شخص بھی اپنے کیے پر نافرمان جو ہے وہ پشیمان ہوگا اور اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کرے گا۔ تو اس لیے بہرحال پہلا تقاضا یہ ہے کہ ایسے خبر جب ملے تو اسے درگزر کر دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس پر کوئی ایکشن لینا ہی چاہتے ہیں تو بلا تحقیق نہیں بلکہ پہلے اس کی کیا کر لیں گے، تحقیق کر لیں۔ اب یہ چونکہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی ایک واقعہ کے پس منظر میں، حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے قاصد بنا کر، عامل بنا کر زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے بنو مستلق کی طرف بھیجا۔ تو جیسے ہی یہ وہاں قریب پہنچے تو بنو مستلق والوں نے تو یہ سوچ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد ہمارے پاس آ رہا ہے، تو اعزاز کے لیے انہوں نے اپنے اسلحے لٹکائے ساتھ اور باہر نکلے کہ ان کا استقبال کریں، لیکن یہ سمجھے چونکہ ان کی پرانی دشمنی تھی اس قبیلہ میں، یہ سمجھے کہ خدا نہ خواستہ یہ لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ واپس آئے، آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا یا رسول اللہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، وہ مجھے قتل کرنے کے لیے میرے پیچھے آئے ہیں، میں نے بھاگ کر جان بچائی ہے۔ اب ادھر حضور علیہ السلام کو بھی جیسے یہ خبر ملی تو ظاہر بات ہے دین کا تقاضا یہ تھا کہ پیغمبر کا بھیجا ہوا قاصد یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اسے جو شخص واپس کر دے اس کے خلاف جہاد واجب ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اعلان فرما دیا لشکر تیار ہو کیا جائے اور ہم ان بنو مستلق والوں کے خلاف جہاد کریں گے۔ اب لشکر جیسے ہی تیار ہونا شروع ہوا، بنو مستلق والوں کو خبر ملی، وہ دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، انہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر بھی تحقیق کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ تم ان سے زکوٰۃ وصول کرو، اگر یہ بخوشی اور رضاعت دے دیں تو پھر جو ہے آ جانا واپس، اور اگر یہ ذرا بھر بھی رکاوٹ پیدا کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے دین سے پھر چکے ہیں، پھر ان کے خلاف جہاد ہوگا۔ تو بہرحال اس واقعے کی بنیاد پر آپ آج کی آیت کریمہ میں، یہ پچھلا اس لیے سنانا مقصد تھا کہ اب آیت کا ربط آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ فرمایا آج تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے درمیان موجود تھے، اس لیے تمہیں اچھی اور بری خبر کی تمیز ہو گئی، پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹی خبر تھی، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام جب پردہ فرما جائیں گے، اب اس کے بعد تمہارے پاس راستہ کیا ہے؟ ایک ہی راستہ ہے کہ از خود تم اس خبر کی کیا کرو گے؟ تحقیق کرو۔ تو فرمایا وَاعْلَمُوا جان لو ان فیکم رسول اللہ، بے شک تم میں موجود ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس لیے کہ پیغمبر غلطی کرتا ہی نہیں، خدا نہ خواستہ اگر کسی غلط خبر کی بنیاد پر فیصلہ کر بھی لے تو اللہ عمل سے پہلے وہی اتار کر مطلع کر دیتا ہے، لیکن حضور کے بعد تو ایسا نہیں ہونا۔ اس لیے فرمایا یہ اصول اس لیے بیان کیا کہ خبر کی تحقیق کر لو۔ اب یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں حیثیت امت کے لیے پیغمبر کی ہے، وہیں پر آپ علیہ السلام ایک جماعت کے امیر بھی ہیں۔ جیسے گھر کے اندر گھر کا سرپرست پورے گھر کا کیا ہے جی؟ امیر، ایسے ہی خاندان میں ایک بڑا ہوتا ہے، کہیں بھی آپ ہیں، اب مسجد کے اندر ہم بیٹھتے ہیں تو یہاں بھی جو ہے ہمارے لیے انتظامی امور میں بھی امیر موجود ہے، مذہبی امور میں بھی، محراب مصلی کے اعتبار سے بھی امارت موجود ہے۔ اس لیے ان امور میں امیر کا جو بھی حکم ہو اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ اسی میں اللہ نے ہمارے لیے خیر رکھی ہے۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جب تمہارے درمیان تمہارا بڑا موجود ہو تو
اپنی رائے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تمہیں اپنے اس بڑے کی تابعداری کرنی چاہیے۔ اور آگے فرمایا لو یطیعکم، اگر خدا نخواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اطاعت کر لیں، یعنی تم جو کہنا چاہتے ہو اسے حضور فوراً قبول کر کے عمل کریں، فی کثیر من الامر، اکثر کاموں میں، تو لعنتم، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اب حضور تو تمہاری رائے کے مطابق عمل کر لیں گے، لیکن اگر اللہ کی مشیت وہ نہ ہوئی تو اللہ بھی ناراض، اور حضور کو بھی جب پتہ چلے گا کہ یہ رب کی نافرمانی کا عمل کروایا گیا تو حضور بھی کیا ہوں گے جی؟ ناراض۔ تو فرمایا تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ایک واقعہ میں نے جو ہے سیر الصحابہ میں پڑھا، صحابہ کی ایک جماعت جو ہے وہ کسی علاقہ کی طرف جا رہی تھی، غالباً 10-12 افراد کا یہ وقت تھا۔ ان کے ایک امیر مقرر تھے، جو کہ سنت طریقہ یہی ہے جماعت جب بھی نکلے تو ان میں سے ایک امیر ہونا چاہیے۔ رستے میں چلتے چلتے ان کو رات کا وقت ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، اور اس وقت یہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے، سردی کی ٹھٹھرتی راتیں۔ اب جناب امیر صاحب کی طرف سے حکم آ گیا کہ ہم نے آج رات یہیں بسر کرنی ہے۔ اب جو لشکر میں باقی لوگ موجود تھے ان میں سے بعض نے کہا امیر صاحب وہ سامنے آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، شاید کوئی بستی ہے، مناسب نہیں کہ ہم تھوڑا اور چل لیتے ہیں اور اس بستی میں جا کر سکون سے رات گزاریں؟ فرمایا نہیں، یہیں رہنا ہے۔ اب بظاہر دیکھا جائے عقل کے اعتبار سے تو امیر صاحب کا فیصلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، غلط نظر آ رہا ہے کہ بھائی ٹھٹھرتی رات اور اس کے اندر امیر صاحب جو ہے بستی میں جانے کی بجائے منع کر رہے ہیں کہ جنگل ہی میں رات گزرنی۔ اور تھوڑی دیر گزری، اب سردی میں نیند تو آ نہیں رہی تھی، تو کچھ ساتھیوں نے کہا کیوں نہ ہم جو ہے انتظام کر کے کوئی آگ کی ترتیب بنا کر آگ جلا لیں کہ کم از کم آگ سے جو گرم تو ہو سکے۔ امیر صاحب کا اگلا حکم آ گیا کہ آگ جلانے کی بھی اجازت نہیں، بس اسی ٹھنڈ میں اسی حال میں رہنا ہے۔ اب رات تو بہرحال باقی حضرات وہ تو صحابہ تھے، خیر آج ہمارے دور کے اندر جو ہے اس طرح امیر فیصلہ کرتے ہم تو رات ہی کو بغاوت کر دیں گے، تو وہ صحابہ کا دور تھا۔ انہوں نے رات بہرحال جیسے کیسے کر کے گزاری۔ صبح ہوئی تو رات جس بستی کے اندر آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی تھی اس طرف جب چلے تھوڑا آگے جا کر پتہ چلا کہ وہ بستی رات کو دشمن نے ساری آگ جلا کر راکھ کر دی ہے اور کوئی شخص بھی اس میں زندہ نہیں بچا۔ اب امیر صاحب سے وہ ساتھی کہنے لگے یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے آپ کے دل میں ڈال دی تھی کہ یہاں جانے میں ہمارا نقصان ہے، لیکن آگ جلانے کی کیوں اجازت نہیں دی؟ تو امیر صاحب فرمانے لگے کہ جس دشمن نے آ کر وہاں حملہ کیا ہے جب یہاں جلتی آگ دیکھتا تو وہ یہ سمجھتا کہ شاید اسی بستی کے لوگ یہاں جنگل میں آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ ہمارا بھی پیچھا کرتا اور ہم مارے جاتے، اس لیے میں نے آگ جلانے کی بھی اجازت نہیں دی۔ اب یہ ان پر وحی نہیں اتری، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ نبی کو تو اللہ وحی کے ذریعے مطلع فرما دیتے ہیں جہاں ضرورت پڑتی ہے، لیکن جب امیر مقرر ہوتا ہے کسی بھی جماعت کا تو یہ دین کا حکم ہے۔ اللہ پاک امیر کے اندر وہ صلاحیت اور استعداد پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ من جانب اللہ گویا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، حکم کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ کی مدد اس میں شامل ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس لیے فرمایا کہ اگر حضور تمہاری اطاعت کریں اکثر کاموں میں تو لعنتم، البتہ تم تو مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اور آگے اللہ پاک نے صحابہ کرام کی عظمت بیان کی، فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے تمہارے لیے ایمان۔ یہ اب عظمت صحابہ سمجھیں، ہمیں بھی توفیق رب نے عطا کی ہے، لیکن اللہ صحابہ کو یہ اعزاز دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے میں رب نے ایمان کو پسند فرمایا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور پھر اللہ نے اسے مزین کر دیا ہے تمہارے دلوں میں۔ ایک عالم دین تھے، شہید ہو گئے، اللہ پاک درجات بلند فرمائے۔ وہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ میں مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، ورنہ اللہ کی ذات ہماری طرح کی حرکات و سکنات سے پاک ہے، لیکن وہ فرمایا کرتے تھے یوں سمجھ لیں جیسے گھر کا بڑا کوئی آدمی بازار میں جائے اور اپنے بچوں کے لیے قیمتی قسم کی چیز وہاں سے چن کر خریدے
اور خریدنے کے بعد اسے اچھی طرح جو ہے گفٹ پیک بنائے اور بنا کر اپنے بیٹے کو دے دے کہ بیٹا یہ میں تمہارے لیے اپنی خوشی سے لے کر آیا ہوں. فرمایا یوں اللہ نے ایمان چنا جا کر. دنیا بھی پڑی ہوئی تھی, سب کچھ موجود تھا, لیکن رب نے کہا نہیں, یہ میرے نبی کے صحابہ نے دنیا نہیں دینی, ایمان چنا. چننے کے بعد اسے اچھی طرح گفٹ بنایا, ہدیہ تیار کیا اور پیک کرنے کے بعد اللہ کے صحابہ کے دلوں کے اندر ڈال دیا. یہ ہے صحابہ کی عظمت. تو فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, ایمان کو مزین کر دیا ہے تمہارے دلوں میں. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اب ایمان موجود ہو لیکن خدا نہ خواستہ ساتھ کبھی کبھی کمزوری کی باتیں ہو جائیں, نافرمانی ہو, تو ایمان کے اندر وہ جو ہے اعلیٰ درجہ نہیں رہتا, کمزوری آ جاتی ہے. تو فرمایا نہیں, وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ, اللہ نے ناپسند کر لیا تمہارے لیے کفر کو. جب ایمان آ چکا ہے تو کفر اور ایمان ایک جگہ میں دونوں جمع نہیں ہوتے. فرمایا ایمان آ گیا, اب کفر نکل گیا. والفسوق, اور فسوق بھی نکل گیا. والعصیان, اور عصیان بھی. ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے کسی مسلمان کا کسی گناہ میں غیر اختیاری طور پر یا اختیاری طور پر مبتلا ہو جانا, بد نظری میں مبتلا ہو گیا, یہ عصیان ہے, نافرمانی. اور ایک ہے منع کرنے والے, کسی نے منع کیا بھائی یہ گناہ کیوں کر رہے ہیں, آپ اس سے باز آ جائیں, لیکن وہ بندہ کہے نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں, یہ ہے اصرار گناہ پر. تو جب اصرار آ جائے گناہ پر تو یہ فسق کا درجے میں چلا جاتا ہے, یہ پھر عصیان نہیں رہتا, نافرمانی. نافرمانی اسی وقت تک ہے جب بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے, بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بچ نہیں پاتا, اور جب اسی پر مصر ہو جاتا ہے, ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتا ہے, تو وہ فسق کے درجے میں چلا جاتا ہے. اور فرمایا کفر یہ سیدھا سیدھا ایمانیات کا انکار کرنا ہے, میں مانتا ہی نہیں قرآن کو, معاذ اللہ, میں فلاں کو نہیں مانتا, فلاں کو نہیں مانتا, یہ کفر ہے. اللہ ان تینوں چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو فرمایا اللہ نے ناپسند کیا تمہارے لیے کفر, والفسوق, اور فسوق, والعصیان, اور عصیان. اب جن لوگوں میں یہ چیزیں موجود ہیں, ایمان دل میں گھر کر چکا ہوں, کفر فسق اور عصیان نکل چکا ہوں, فرمایا اولئک هم الراشدون, یہی لوگ سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں. اور اگلی آیت کریمہ میں یہ بھی بتلا دیا کہ اپنی نماز, روزہ, عبادت یا ایمان کی مضبوطی پر گمان میں مبتلا نہیں ہونا. فضلا من اللہ, یہ اللہ کی جانب سے کیا ہے جی, فضل ہے. اور ہم لوگوں پر تو خاص یہی فضل ہے, بغیر محنت کے اللہ نے ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ کلمہ بھی عطا کیا ہے, بغیر محنت کے. یہ خالص اللہ کا فضل ہے, ہمارا کوئی جو ہے اس میں عمل دخل نہیں. یہ ایمان کی قدر آج جا کر اہل فلسطین سے پوچھیں کہ ایمان بچانا کتنا مشکل ہوا ہے. ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو ہے نماز تک پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں, پابندی کرنے کو تیار نہیں. تو فرمایا فضلا من اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے, ونعمت, اور اللہ کی خاص نعمت ہے. واللہ علیم, اب کس کا ایمان صحیح ہے یا نہیں, فرمایا سب کو اللہ جاننے والے ہیں, حکیم, حکمت والے ہیں. اللہ پاک دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.